حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں قادسیہ کو کیسے فتح کیا تھا؟ قادسیہ کا میدان جہاں مسلمانوں نے تاریخ کا دوہرا بدل دیا تھا، وہ کون تھا جو دریا پار کر دشمن پر قہر بن کر ٹوٹا؟ قادسیہ کی مٹی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ یہاں اسلام جیتا تھا۔ یہ صرف جنگ نہ تھی، یہ تو اسلام کے عروج کی ابتدا تھی۔ رستم کا وہ آخری لمحہ جس نے فارس کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے اس پتہ کے پیچھے چھپے راز؟ یہ سب اور بہت کچھ صرف الناصر ہسٹری پر پیش کر رہے ہیں آپ کا اپنا عبد الناصر، تاریخ کی روشنی میں جذبات کی گہرائی کے ساتھ۔ سلطنت ایران میں پہلے میں خبریں پہنچنے شروع ہوئی کہ قادسیہ میں عربی لشکر کا قیام ہے اور فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کے لوگ دربار میں شاکی بن کر پہنچنے شروع ہوئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا چاہیے ورنہ ہم سب مجبوراً عربوں کی فرمانبرداری اختیار کر لیں گے۔ دربار ایران میں رستم بہت عقل مند اور تجربہ کار شخص تھا۔ اس کی رائے آخر تک یہی رہی کہ عربوں کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو جنگ و پیکار کے مواقع کو ٹال دیا جائے۔ لیکن یزدجرد شہنشاہ ایران نے ان خبروں کو سن کر رستم اپنے وزیر جنگ کو طلب کیا اور حکم دیا تو خود لشکر عظیم لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور عربوں کی روز روز کی جھگڑے کو پوری طور پر ختم کر دے۔ رستم چاہتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے سرداروں کو روانہ کرے اور مسلسل طور پر لڑائی کے سلسلے کو جاری رکھے، لیکن یزدجرد کے اصرار پر مجبوراً رستم کو مدائن سے روانہ ہونا پڑا۔ رستم نے مدائن سے روانہ ہو کر مقام ثبات میں قیام کیا اور ملک کے ہر حصے سے افواج آ کر اس کی گرد جمع ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ ایرانی لشکر ثبات میں رستم کے گرد فراہم ہو گیا، جو ہر طرح سامان سے مسلح اور لڑائی کی جوش و شوق میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں کی نقل و حرکت کی حالات روانہ کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ تم ایرانیوں کی کثرت افواج اور ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر مطلق خائف نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے رہو، اور قبل از جنگ چند آدمیوں کی ایک سفارت یزدجرد شہنشاہ ایران کے پاس بھیجوا دو کہ وہ دربار ایران میں جا کر دعوت اسلام کے پر سے سبکدوش ہو، اور شاہ فارس دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس انکار کا وبال بھی اس پر پڑے۔ اس حکم کے پہنچنے پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام سے سمجھدار، خوشگفتار، بہادر اور ذی حوصلہ حضرات کو منتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی جانب روانہ کیا۔ وہاں یزدجرد نے ان سفیروں کی آنے کی خبر سن کر دربار کو خوب آراستہ کیا۔ جب یہ اسلامی سفیر دربار ایران میں پہنچے تو تمام دربار ایران ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اول یزدجرد نے ان سے معمولی سوالات کی اور ان کی باسواد جواب پا کر دریافت کیا کہ تم لوگوں کو ہمارے مقابلے کی جرأت کیسی ہوئی اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے کہ جب کبھی تم لوگوں سے کوئی سرکشی یا بغاوت دیکھی جاتی تھی تو ہم اپنی سرحدوں کی عاملوں اور صوبیداروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم کو سیدھا کرے، چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت و سرپرستی میں سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے۔ یزدجرد نے ان سفراء کو انکار کر دیا۔ ان سفراء کی واپسی کے بعد دربار ایران سے رستم کے پاس ثبات میں تازہ احکام پہنچے اور قومکی سرداران بھی روانہ کیے گئے۔ 60,000 فوج کا بڑا حصہ خاص رستم کی زیر کمان تھا۔ مقدم الحبش کا سردار جلنیوس تھا جس کے ہمراہ 40,000 کا لشکر تھا۔
20,000 فوج ساکمی تھی. میمنہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ ترمزان اور مسیرہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بہرام راضی تھا. اس طرح کل ایرانی لشکر کی تعداد 1,80,000 تک پہنچ گئی. اس کے علاوہ 100 جنگی ہاتھی قلب میں رستم کے ساتھ 75 ہاتھی میمنہ اور 75 ہاتھی مسیرہ میں تھی. 20 ہاتھی مقدم العبش میں اور 30 ساکہ میں تھی. اس ترتیب و سامان کے ساتھ رستم سبات سے روانہ ہو کر مقام کوسہ میں پہنچا اور وہاں خیمزن ہوا. قادسیہ اور مدائن کی درمیان 30-40 کوس کا فاصلہ تھا. ایرانی اور اسلامی لشکر کا فیصلہ اب بہت ہی کم رہ گیا تھا. دونوں طرفین سے چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے. رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں 6 مہینے صرف کر دیے. مقام کوسہ سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عتیق میں خیمزن ہوا. دربار ایران سے بار بار رستم کے پاس تقاضوں کی پیغام آتے تھے کہ جلد عربوں کا مقابلہ کرو. رستم یہ چاہتا تھا کہ بلا مقابلہ کام چل جائے تو اچھا ہے. چنانچہ اس نے قادسیہ پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا. دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر آئل تھی. رستم بادشاہ نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا. اگلے دن علل صبح رستم بادشاہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نہر کی اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کی اس طرف آنے کا اجازت دیتے ہو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجوایا کہ تم ہی نہر کی اس طرف آ جاؤ. چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا. میمنہ و مسیرہ اور ہر اول و ساکہ وغیرہ لشکر کی ہر ایک حصے کو رستم بادشاہ نے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا. خود قلب لشکر میں قیام کیا. سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ار کی نساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہٰذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے. میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کڑی تھی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود اس عمارت کی چھت پر گاؤں تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا. لیکن لڑائی کی نقشے اور میدان جنگ کی اہم تغییر و تبدیل کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی آنکھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے. ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا. حضرت عمرو بن معد کرم، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت عامر وغیرہ و حضرات رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا. بہرحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہو گئے. سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا. اس مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر سے نکل آئے. حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے. اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکل آیا. اسلامی لشکر سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے نکل گیا. دونوں طرفین سے ایک دوسرے پر حملے شروع ہو گئے کہ اچانک ایرانی شاہ سوار بھاگ نکلا. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا. لشکر فارس کے صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار لائے. یہ بہادری دے کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکل آیا اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمرو بن معد کرم رضی اللہ عنہ نکل آئے اور دونوں کا مقابلہ شروع ہوا. کچھ دیر کے بعد اس کو گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آیا. رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی.
اور سب سے پہلے ہاتھیوں کا سب کو مسلمانوں کی طرف ریلایا۔ ہاتھیوں کے اس عملے کو قبیلہ بہلا نے روک لیا، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بہلا کے کومک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دکھائی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً قبیلہ قندہ کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو قندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کی مجموعی طاقت سے ایک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے پر آ منڈے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا، ہاتھیوں کی سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانا شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ پہلے نشیبوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کی جوہر دکھانے کے موقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کا راز گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم سنہ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔